جی تو دوستو، آج کی جو ٹرینڈنگ خبر ہے وہ یقیناً اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی سورس سے نہیں معلوم ہوگی۔ یہ ایک خفیہ ذرائع سے میرے پاس پہنچی ہے۔ اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی کانفیڈینشنل اور بڑا ہی حساس ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ مجھے خفیہ ذرائع سے معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ آج کا جو دن ہے، دراصل جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں وہ ان کی کوئی میٹنگ رکھی گئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ میں آج کی بات بتا رہا ہوں، ٹرینڈنگ پہ جب ان کی میٹنگ تھی تو کچھ ایسی انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی تھی۔ وہ آرمی چیف جو ہیں وہ ان کو پرائم منسٹر کو فائنینشیل اور ڈپلومیٹک کے ایشوز کے اوپر وہ بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، اور بات چیت ہو رہی تھی جو ایک آفیشلز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی ہوا یہ کہ جو یہ باتیں ہو رہی تھی اس کے دوران جو پرائم منسٹر صاحب ہے انہوں نے ان کو عرض کیا کہ یار جی، مطلب ہے کہ ہم اکثر آپ کی بات مانتے ہیں تو ہماری بھی بات کبھی کبھار مان لی جائے۔ آفٹر آل میں بھی پرائم منسٹر ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی کبھار آپ کا جو موڈ ہے وہ آف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کے کبھی کبھار فیملی ایشوز آ جاتے ہیں، یا آپ کے کبھار موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، یا آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کبھی کبھار تھوڑی سے الٹے موڈ میں ہوتے ہو، رائٹ؟ تو خیر انہوں نے یہ بات کی کہ یار یہ اب کیا آپ مجھے ریمارکس دے رہے ہو، یعنی کہ ہم اکثر ہی آپ کی باتیں سن لیں، یہ ایسی ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم سویلین اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، سویلین ہی اس کو دیکھیں گے۔ مگر خیر اس پہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بڑا برہم ہوئے، بڑا ہی غصہ ہوئے۔ جیسے غصہ ہوئے تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو بتایا کہ آپ باہر چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری تلخ کلامی ہو جائے۔ اچھا، تو اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں وہ دفتر سے باہر چلے گئے، اور اسی دوران پرائم منسٹر نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو معاملات ہے یہ آپ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے پرائم منسٹر کے آرڈرز پہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ویٹ بھی کرایا 1 گھنٹہ، اور پھر ڈیفنس منسٹر نے بتایا کہ آئندہ جب کبھی بھی آپ کو ملنا ہو تو آپ مجھ سے اپروول لوگے۔ یہ تو بڑا، یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس طرح ممکن بھی ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ تو خیر اس بات پہ کیا ہوا کہ یعنی کہ یہ ان کو بتایا گیا، 1 گھنٹہ ویٹ کروایا گیا، اور ان کو ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یعنی کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے نا دوبارہ جو بات کرنی ہوگی وہ مجھ سے اپروول لینا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ نے پی ایم سے میٹنگ ہماری ہم نے آپ کی فکس کرانی ہے۔ تو اب یہ اس کے بعد جو سین ہوا یہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ بڑی ویلڈ انفارمیشن ہے دوستو، اور اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں جس کو میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، یہ بڑی ہی اہم خبر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی آنکھیں کھلی اور وہ نیند سے اٹھے، اور نیند سے اٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنے پرسنل سیکریٹری سے پوچھا کہ میں ابھی بھی پرائم منسٹر ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سر آپ نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ ایک ڈراؤنا سپنا ہے، یو آر اسٹل پرائم منسٹر آف پاکستان، یو کین ریلیکس۔ دوستو
آپ اپنی کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ٹرینڈنگ پہ اور بھی بڑی ہی اچھی نیوز آئیں گے، بڑی اچھی سٹوریاں آئیں گی اسی طرح۔ آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ٹرینڈنگ سٹوری میں۔ فی الحال کے لیے میں چلتا ہوں۔ تھینکس۔